بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور دیو محل۔ امرو یار آج کل شرارتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ ہر روز نت نئی شرارتیں سوچتا اور کسی نہ کسی کو تنگ کرنے پہنچ جاتا۔ کبھی وہ غائبی حالت میں کسی حلوائی کی مٹھائیوں کے تھال گم کر دیتا، کبھی کسی کی مرغیاں اور کبھی کسی کی بکریاں غائب کر دیتا، کبھی استرا لے کر وہ لوگوں کے سر اور مونچھیں مونڈ دیتا تھا۔ یہاں تک کہ امرو یار کی شرارتوں سے اس کی بیوی چاند تارا بھی محفوظ نہیں تھی۔ وہ چاند تارا کے کھانے میں اس قدر سرخ مرچیں ڈال دیتا کہ وہ بیچاری سی سی کرتی رہ جاتی۔ کبھی وہ اس کے کھانے میں اس قدر نمک ڈال دیتا کہ ایک نوالا کھانے سے ہی اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ مگر اسے بلکہ محلے کے کسی شخص کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ شرارتیں کرنے والا کون ہے۔ اس وقت امرو یار اپنے کمرے میں بیٹھا کوئی نئی شرارت سوچ رہا تھا کہ وہ اس مرتبہ اپنی شرارت کا نشانہ کس کو بنائے۔ مگر کافی دیر سوچنے کے باوجود بھی اسے کوئی شرارت نہ سوجی تو وہ اپنے گھر سے نکل کر بازار میں آ گیا۔ بازار میں خاصا ہجوم تھا، لوگ روزمرہ کی خریداری میں مصروف تھے۔ امرو نہایت اطمینان سے ٹہلتے ہوئے بازار میں چلنے لگا۔ ایسے میں اس نے ایک راہ چلتے ہوئے شخص کے سامنے ٹانگ کر دی اور وہ بیچارہ اس ٹانگ سے ٹکرا کر بری طرح سے گر پڑا۔ قریب سے ایک بہت موٹا پہلوان نما گنجا شخص گزر رہا تھا۔ وہ اس گرے ہوئے شخص سے ٹکرایا اور اس پر آ پڑا۔ نیچے گرا ہوا شخص بہت کمزور اور دبلا پتلا تھا۔ اس موٹے کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر بہت سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے ارے دیکھو، چڑیا کے بچے پر ہاتھی گر پڑا ہے، اٹھاؤ ورنہ اس بیچارے کا تو کچومبر نکل جائے گا۔ امرو نے تیز لہجے میں کہا اور پہلوان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی موٹے کو اٹھا کر اس دبلے پتلے شخص کو اٹھانے لگے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ راستے میں دبلے پتلے لوگوں پر گرتے ہو۔ اس بیچارے کا کچومر نکل جاتا تو اس کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی، تو انہیں کون ٹھیک کرتا؟ امرو نے موٹے کے گنجے سر پر ایک زوردار ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ میں اس پر نہیں گرا، یہ تو پہلے ہی میرے آگے گرا ہوا تھا، میں تو خود اس سے ٹکرا کر گر گیا ہوں۔ موٹے نے امرو کی چت کھا کر سر پر ہاتھ ملتے ہوئے گھبرا کر جواب دیا، جھوٹ بولتے ہو موٹے گینڈے، میں نے تمہیں خود اس بیچارے کو دھکا دے کر نیچے گراتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر تم خود اس پر گر پڑے، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ امرو یار نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، ارے میری اشرفیوں کی تھیلی کہاں گئی؟ اچانک اس دبلے پتلے شخص نے جس پر موٹا گرا تھا چلاتے ہوئے کہا، اشرفیوں کی تھیلی؟ کیا مطلب؟ کون سی اشرفیوں کی تھیلی؟ وہاں پر موجود ایک دوسرے شخص حیران ہو کر پوچھا، میرے پاس 2000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، میں ابھی بازار میں اپنا سامان بیچ کر آیا تھا، ابھی تو میرے پاس تھی، نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ اس شخص نے پریشانی کے عالم میں اپنا لباس ٹٹولتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ گرنے کی وجہ سے تھیلی نیچے نہ گر پڑی ہو، مگر تھیلی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ گرنے سے پہلے تھیلی تمہارے پاس تھی؟ ایک اور شخص نے اس سے پوچھا تو دبلا پتلا شخص زور زور سے سر ہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا، اس موٹے جیب کترے کا کام ہے، اس نے اس بیچارے کو دھکا دے کر نیچے گرایا تھا اور بعد میں خود اس پر گر پڑا، ضرور اس کے پاس ہی تھیلی ہوگی، پکڑو اسے اور اس کی تلاشی لو۔ امرو نے چھپٹ کر موٹے کی ناک پکڑتے ہوئے کہا، ارے میری ناک چھوڑو، میں نے اس کی تھیلی نہیں لی، چھوڑو، میں جیب کترا نہیں ہوں، چھوڑو میری ناک، موٹے نے بری طرح سے چلاتے ہوئے کہا۔ امرو یار نے اس کی ناک پکڑی ہی اس قدر زور سے تھی کہ بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، پہلے اپنی تلاشی دو، امرو نے اس کی ناک کو اور زیادہ مروڑتے ہوئے کہا۔ موٹے کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ امرو نے اس انداز میں اس کی ناک انگلیوں سے پکڑ رکھی تھی کہ اگر وہ اسے چھڑانے کی بھی کوشش کرتا تو امرو اور زیادہ سختی سے اسے دبا دیتا، جس سے اس شخص کی چیخیں نکل جاتی۔ امرو کے کہنے پر ایک شخص آگے بڑھا اور موٹے کا لباس ٹٹولنے لگا اور پھر اس نے موٹے کی جیب سے ایک اور تھیلی نکال لی۔ یہی ہے میری اشرفیوں کی تھیلی، اس شخص نے تھیلی ہاتھ میں دیکھ کر جلدی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے تھیلی جھپٹ لی۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا یہ موٹا دھوکے باز 420 جیب کترا ہے، اس نے اس غریب کی تھیلی اڑائی تھی، مارو اسے، مار مار کر اس کی چٹنی بنا دو، امرو نے کہا اور ساتھ ہی پاؤں سے اس نے جوتا اتار کر زور سے موٹے کے سر پر جما دیا۔ موٹا غصے سے غرانے لگا اور امرو کو دھکا دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں جیب کترا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اس کی تھیلی لی تھی، میں نہیں جانتا کہ میرے لباس میں یہ تھیلی کیسے آ گئی، یہ درست ہے کہ میری تھیلی نہیں ہے، مگر تم خواہ مخواہ مجھ پر چوری کا بہتان نہیں لگا سکتے، ہٹو پیچھے، موٹا غصے سے گرایا۔ ارے واہ، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، موٹے ہو گے اپنے گھر میں، جانتے ہو بصرہ میں چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کے سامنے تمہارے لباس سے یہ تھیلی نکلی ہے، چلو اسے قاضی کے پاس لے چلو، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ ایک دوسرے شخص نے موٹے کو ڈپٹتے ہوئے کہا،
ہاں ہاں، ہم سب تمہیں اس شخص پر گرتے دیکھا ہے اور تھیلی بھی تمہارے پاس سے برآمد ہوئی ہے۔ تم چور ہو، مارو اسے مارو، عمرو نے تیز لہجے میں کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا جوتا ایک بار پھر اس کے سر پر جما دیا۔ موٹا تل ملا کے رہ گیا۔ اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی موٹے کو مارنے لگے، مگر دوسرے لمحے موٹے نے بری طرح سے گرجتے ہوئے ان سب کو پیچھے دھکیل دیا۔ پیچھے ہٹو ورنہ میں تم سب کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا۔ تم لوگ جانتے نہیں میں کون ہوں، اس نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ تم چور اچکے ہو موٹے گینڈے، لوگوں کی جیبوں کاٹ کاٹ کر چوریاں کر کے تم نے اپنی یہ توند پھیلائی ہوئی ہے۔ زیادہ بک بک مت کرو ورنہ میں تمہاری اس غبارے نما توند میں اس قدر زور سے انگلی ماروں گا کہ یہ ہوا برے غبارے کی طرح پھٹ جائے گا۔ عمرو نے ہاتھ نیچا کر کر اور جوتا مارنے کے لیے اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ موٹے کے سر پر جوتا مارتا، موٹے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے عمرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف ایک زوردار جھٹکا دیا۔ عمرو اچھل کر اس کے ساتھ آ لگا اور موٹا خون خوار نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ تم اپنی اوقات سے بڑھ رہے ہو چھچھوندر کی اولاد، خود کو سنبھال کر رکھو ورنہ میں الٹے ہاتھ کی ایسی لگاؤں گا کہ تمہاری نظر آنے والی ہڈیاں بکھر کر زمین پر پھیل جائیں گی۔ اس شخص کو میں نے نہیں، تم نے گرایا تھا، تم نے جان بوجھ کر اس کے آگے پاؤں کیا تھا۔ مجھے یقین ہے اس کی تھیلی تم نے ہی اس کی جیب سے نکال کر میری جیب میں ڈالی ہوگی۔ شکل سے جیب کترے اور چور اچکے تم خود دکھائی دیتے ہو۔ سچ سچ بتاؤ یہ حرکت تمہاری تھی نا، ورنہ میں تمہیں ایک جھٹکے سے تمہارا بازو توڑ دوں گا۔ موٹے پہلوان نے عمرو کا ہاتھ مروڑتے ہوئے نہایت کسیلے لہجے میں کہا۔ اس نے واقعی جس انداز میں عمرو کا بازو پکڑ رکھا تھا، عمرو کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اسے معلوم ہو رہا تھا کہ واقعی موٹا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس پر عمل بھی کر گزرے گا اور اس کا مضبوط ہاتھ کسی شکنجے سے کم نہیں تھا۔ مگر وہ عمرو ہی کیا جو اس قدر آسانی سے مان جائے؟ دادا تم جھوٹ بول رہے ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ارے تم سب میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ مجھے بچاؤ اس ڈاکو سے، عمرو نے گھبرا کر کہا۔ خبردار کوئی آگے نہ بڑھے ورنہ میں اس لنگور کے بازو کے ساتھ ساتھ اس کی گردن بھی توڑ دوں گا۔ میں چور نہیں ہوں، یہ خود ہے، دیکھو میں کس طرح اس سے حقیقت گلاتا ہوں۔ موٹے نے دوسرے ہاتھ میں عمرو کی گردن پکڑ لی۔ اب تو عمرو کے رہے سہے اور سانپ بھی خطا ہو گئے۔ پہلی بار اسے اپنی شرارت اس قدر مہنگی پڑی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس نے ٹانگ بڑھا کر اس شخص کو گراتے ہوئے اس کے پٹکے سے اشرفیوں کی تھیلی اتار لی تھی اور یوں ہی موٹا اس شخص پر گرا۔ اس نے اسے اٹھاتے ہوئے کمال ہوشیاری سے تھیلی موٹے کے لباس میں ڈال دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شرارتن موٹے کی درگت بنائے گا اور خود کہکے لگاتا ہوا آگے بڑھ جائے گا، مگر یہ الٹا اس پر ہی آن بنی اور اس کا رنگ فک ہوا جا رہا تھا کہ وہ خود کو اس موٹے کی گرفت سے کس طرح آزاد کرا سکے۔ بولو یہ شرارتیں تمہاری تھی نا؟ جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ ان سب لوگوں کو یہ حرکت تمہاری تھی ورنہ سچ مچ تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ موٹے پہلوان نے اس کی گردن دباتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا اور عمرو کے منہ سے کراہیں نکلنے لگیں۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا نہیں کیا۔ آہ چھوڑو میری گردن موٹے گنجے، تمہاری 9 من کی لاش کی قبر میں کیڑے پڑے، چھوڑو میری گردن، عمرو نے بری طرح سے بلبلاتے ہوئے کہا۔ موٹا بلا اس قدر آسانی سے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اس نے اور زور سے عمرو کی گردن دبانا شروع کر دی اور عمرو کے منہ سے سچ مچ چیخیں نکلنے لگیں۔ وہاں اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ لوگ موٹے کے خوف سے اس سے دور دور ہی کھڑے تھے۔ ہٹو پیچھے ہٹو، کون ہے یہاں، کیا ہو رہا ہے؟ راستہ دو، ایک اچانک غرضدار آواز نے کہا اور دروغہ چند سپاہیوں کے ساتھ راستہ بناتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ موٹے پہلوان کو دیکھ کر دروغہ بری طرح سے چونک اٹھا۔ ارے سارج تم، کیا ہوا؟ تم نے اس شخص کو کیوں دبوچ رکھا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے موٹے پہلوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس بدبخت نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، میرے سر پر جوتے مارے ہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا اسے، موٹے پہلوان نے غصیلے انداز میں کہا۔ کیا کہا اس نے؟ تمہارے سر پر جوتے مارے ہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ تمہیں نہیں جانتا؟ دروغے نے اس کی بات سن کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی، جیسے یہ بات اس کے لیے نہایت حیران کن تھی۔ ہاں اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، خود اس شخص کو گرا کر اس کی تھیلی اڑائی اور میرے لباس میں ڈال کر لوگوں سے مجھے پٹوانے لگا۔ جب تک یہ ان سب لوگوں کے سامنے اصل بات بتا کر مجھ سے معافی نہیں مانگے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تم ہٹ جاؤ۔ موٹے کا پارا بری طرح سے چڑھا ہوا تھا اور عمرو یار اس کی گرفت میں یوں تڑپ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچی جا رہی ہو۔ نہیں چھوڑ دو اسے، اور تم لوگوں نے کیا مجمع لگا رکھا ہے؟ جاؤ یہاں سے، چلو ورنہ تم سب کو بھی جا کر زندان میں ڈال دوں گا۔ جانتی نہیں یہ ایران کا سب سے بڑا اور مشہور پہلوان سارج ہے؟ دروغہ نے پہلے پہلوان سے پھر لوگوں کو ڈپٹتے ہوئے کہا اور سارج پہلوان کا نام سن کر لوگوں کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ کان دبا کر جلدی سے وہاں سے منتشر ہوتے چلے گئے۔ سارج پہلوان کا نام سن کر عمرو یار کا بھی جیسے دل دھڑکنا بھول گیا۔
سارج پہلوان واقعی بہت بڑا اور طاقتور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد سخت گیر اور سر پھیرا تھا۔ عام لوگ تو ایک طرف بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان بھی اس کے نام سے خوف کھاتے تھے، اور عمرو یار دناستگی میں اس پاگل پہلوان سے شرارت کر بیٹھا تھا۔ سارج پہلوان، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اصل میں کون ہو، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسی شرارت نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، میرے دادا پر دادا کی توبہ۔ عمرو یار بری طرح سے کھگیانے لگا۔ او نہیں، آپ آئے ہو نا سیدھے راستے پر، میں تمہیں ضرور معاف کر دیتا ہوں چیونٹی کے بچے، مگر تم نے سرے بازار میرے سر پر جوتے مارے ہیں، اسی لیے میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا، کم از کم تمہارا ایک بازو اور ایک ٹانگ ضرور توڑوں گا۔ سارج پہلوان نے دانت کھچکھچاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا مت کرنا سارج پہلوان، اگر تم نے میرے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تو میں لولا لنگڑا ہو جاؤں گا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور لولے لنگڑے سے اس دنیا میں کون شادی کرے گا؟ میری شادی نہیں ہوگی تو میں کنوارا ہی مر جاؤں گا، اور میں کنوارا مرنا نہیں چاہتا، تمہارے گنجے سر کا واسطہ، اس پھولی ہوئی تونت کی قسم مجھے چھوڑ دو، مجھ پر ظلم مت کرو۔ عمرو بری طرح کھگیانے لگا۔ کچھ بھی ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ ہاں، اگر تم میری ایک شرط مانو تو میں تمہیں وقتی طور پر معاف کر سکتا ہوں۔ سارج پہلوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شرط؟ ہاں، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں موٹے، میرا مطلب ہے سارج پہلوان، تم بتاؤ تو صحیح، عمرو نے جلدی سے کہا۔ اس شہر کے سب لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں، اور اکھاڑے کا ہر پہلوان مجھ سے لڑنے سے گھبراتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جو میرے مقابلے پر تیار ہو، اور جب تک ایک آدھی کی گردن نہ توڑ دوں مجھے قرار ہی نہیں آتا، مگر میں خواہ خواہ کسی کو مارنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، اگر تم اکھاڑے میں میرے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں اس وقت کے لیے زندہ چھوڑ سکتا ہوں، ورنہ ہر صورت میں تمہیں اپنے ہاتھ پاؤں تڑوانے پڑیں گے۔ سارج پہلوان نے گراتے ہوئے کہا۔ سارج پہلوان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ دبلا پتلا ایک معمولی بوڑھا تمہارا کیا مقابلہ کرے گا؟ چھوڑ دو اسے، اس نے توبہ کر لی ہے، آئندہ یہ کبھی شرارت نہیں کرے گا۔ دروگا، جو اتنی دیر سے خاموشی سے ان سی باتیں سن رہا تھا، بول اٹھا۔ تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں دروگا جی، میں اس سے بات کر رہا ہوں، بولو، ہاں، کھاڑے میں میرا مقابلہ کرو گے یا توڑوں تمہارے ہاتھ پاؤں؟ سارج پہلوان نے پہلے دروگے سے پھر عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے سارج پہلوان، اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو میں تیار ہوں، میں کھاڑے میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ عمرو یار نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف دروگا اس کے سپاہی بلکہ سارج پہلوان بھی حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے عمرو کی گردن اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا کہا؟ تم میرا مقابلہ کرو گے؟ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ سارج پہلوان نے حیرت زدہ انداز میں عمرو کا منہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں سارج پہلوان، میں تمہارا مقابلہ کروں گا، نہ صرف تمہارا مقابلہ کروں گا بلکہ میں تمہیں سب لوگوں کے سامنے شکست بھی دیکھ کر دکھاؤں گا، اور تمہارا یہ ڈول نما پیٹ پھاڑ کر نہ رکھ دیا تو میرا نام عمرو نہیں۔ عمرو نے اپنی گردن اور کلائی مسلتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا۔ اوہ، سنا تم نے دروغا جی، یہ پدی کا بچہ نہ صرف میرا مقابلہ کرنے کو تیار ہے بلکہ شکست دینے کے دعوے کر رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، معلوم ہوتا ہے موت کے خوف سے اس کے اوساں خطا ہو گئے ہیں، شاید یہ ایسا اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ سارج پہلوان نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری بھول ہے موٹے گونگلو، میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں واقعی تمہارا مقابلہ کروں گا۔ جاؤ، جا کر اپنے ابا جان سے اپنے بدن پر تیل ملوا کر سو جاؤ، کل صبح میں تمہیں بڑے میدان میں ملوں گا جہاں میرا اور تمہارا مقابلہ ہوگا، اور ساری دنیا تمہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھے گی۔ اور دروگا جی، تم بھی پورے شہر میں ڈھونڈا پٹوا دو کہ بصرہ کے عمرو یار نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کل صبح ایران کے سب سے موٹے اور گندے انڈے جیسے سر والے پہلوان سارج کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور اسے ناکو چنے چبوا دے گا۔ عمرو یار نے کہا، اور اس کی بات سن کر سارج پہلوان کا بدن تن گیا اور وہ خونخوار نظروں سے عمرو یار کو گورنے لگا۔ سوچ لو عمرو یار، تم تناسکی میں اپنی موت کو آواز دے رہے ہو، تم سارج پہلوان کو دیکھ رہے ہو، یہ تم جیسے انسانوں کو اپنی انگلیوں میں مسل کر رکھتا ہے۔ تم شاید نہیں جانتے سارج کے ساتھ مقابلہ کرنے والا آج تک کوئی پہلوان زندہ نہیں بچا، اپنا ارادہ بدل لو، میں سارج پہلوان کی منت کر لوں گا کہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ دروگا نے عمرو یار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں جو ایک بار فیصلہ کر دیتا ہوں دروگا جی، وہ کبھی بدلہ نہیں کرتا، تم نے سارج کی طاقت کی دھاک سنی ہے، عمرو یار کی عقل اور اس کے کارناموں کو شاید تم نے نہیں سنا۔ کل صبح کا سورج عمرو یار کے لیے نہیں، سارج پہلوان کی موت کا پیغام لے کر طلوع ہوگا، اب تم جاؤ اور جا کر مقابلے کی تیاری کرو، عمرو یار نے نہایت دبنگ لہجے میں کہا، اور اس کی طرف دیکھے بغیر ایک جھٹکے سے مڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں عمرو، تم سارج پہلوان سے مقابلہ کرو گے؟ سرکاری طور پر ڈھنڈورچی اعلان کرتا پھر رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ عمرو یار تم ہی ہو
चांद तारा बेगम ने कमरे में दाखिल होकर उमरो यार की जानिब देखते हुए नहायत हैरत और परेशानी के मिले जुले अंदाज में पूछा, हाँ ये दुरुस्त है, क्यों इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या मैं सारज पहलवान का मुकाबला नहीं कर सकता? उमरू ने इसकी हैरत से महजूज होते हुए कहा, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग जल गया है और तुम पागल हो गए हो। कभी ख्वाब में भी तुमने किसी से कुश्ती की है जो मौत को गले लगाने का इरादा कर रहे हो? सारज पहलवान की ताकत और इसकी बेपनाह रहमाना खसलतों से तुम वाकिफ हो। चांद तारा ने शदीद परेशानी के आलम में कहा, ओ नहीं, ताकत ताकत क्या है इसमें? हवा भरे गुब्बारे की तरह फूला हुआ है वो, और मेरे एक हाथ की मार है। उमरू ने अगड़ कर कहा और चांद तारा होंठ भींच कर और परेशानी के आलम में इसका चेहरा तकने लगी। उस वक्त एक और खादम अंदर दाखिल हुआ। साहिब, दरोगा साहिब और चंद सिपाही आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इसने उमरो यार से मुखातिब होकर नहायत मौजबाना अंदाज में कहा, ठीक है, तुम उन्हें मेहमान खाने में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। उमरू ने सर हिलाकर जवाब दिया और खादम वापस पलट गया। उमरू, मेरी बात मानो और दरोगा साहब से मिलकर इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्या तुम मुझे इस उम्र में बेवा कर देना चाहते हो? चांद तारा ने फिर कहा, मगर उमरू ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं बेगम, अब कुछ नहीं हो सकता। दरोगा साहब सरकारी इजाज़तनामा लाए होंगे, मैं उस पर दस्तखत करने जा रहा हूँ। उमरो यार ने उठते हुए कहा और चांद तारा बेगम जबड़े भींच कर रह गई। उमरू ने दीवार के साथ लगे कद आदम आईने के सामने अपना हुलिया दुरुस्त किया और नहायत इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ मेहमान खाने में आ गया। दरोगा और सिपाही इसे देख कर खड़े हो गए। दरोगे के हाथ में एक परवाना था। उमरू, में खलीफा रशद के तरफ से जारी करदा परवाना लाया हूँ, क्या तुम इस पर दस्तखत करोगे कि सारज पहलवान के दरमियान कुश्ती अपनी मर्जी से लड़ रहे हो? मरना जीना तुम्हारे अपने मुकद्दर में होगा और उसमें सारज पहलवान का कोई कसूर न होगा। दरोगा ने हाथ में पकड़े हुए परवाने को उमरू के सामने करते हुए पूछा। उमरू ने जवाब देने की बजाय इसके हाथ से परवाना ले लिया और उसे गौर से पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद इसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया और एक तरफ मौजूद तपाई के पास जा बैठा जहां कलम और दवात मौजूद थी। इसने कलम दवात में डाली और उसे सही लगाकर परवाने पर दस्तखत करने लगा। लो दरोगा साहिब, मैंने परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। खलीफा राशिद से कहना कि वो कल सुबह बड़े मैदान में जरूर आए। उमरो यार ने मुस्कुराते हुए कहा और परवाना इसकी तरफ बढ़ा दिया। परवाना लेकर दरोगा ने उमरू से इजाज़त दी और वापस चला गया। उमरू चंद लम्हे सोचता रहा, फिर मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे में आ गया। चंद लम्हे वो कद आदम आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता रहा। फिर इसने अपने सर से पगड़ी उतार कर एक तरफ रख दी और अपना लिबास उतार दिया। अब सिर्फ इसके बदन पर एक जांघिया था। आईने के सामने खड़े होकर वो अपने आप को देखने लगा। दुबला पतला हड्डियों भरा जिस्म ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हड्डियों के ढांचे पर खाल मुंडी हो। इस कदर दुबला पतला देखकर उमरो यार के लबों पर खुद मुस्कुराहट आ गई। वो आईने के सामने खड़े होकर उठक बैठक करने लगा। ऐन उसी वक्त रोशनी सी चमकी और वहां एक अजीबोगरीब इंसानी पुतला नमूदार हुआ। पुतले को देखकर उमरो यार बुखला गया। अरे बाप रे, काका कौन हो तुम भाई? तुम्हें यूं गैर महरम के कमरे में आते हुए शर्म नहीं आती? अरे मेरी तरफ यूं दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? उधर मुंह करो, बल्कि जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे मैं किस कदर मुख्तसर लिबास पहना हुआ है? उमरो यार ने खुद ही बुरी तरह से सिमटते हुए कहा। की बात का इंसानी पुतले ने कोई जवाब ना दिया। उसने सर घुमाकर इधर उधर देखा, फिर इसकी नजरें एक तरफ पड़ी हुई उमरू की जंबील पर जम गई। इससे पहले कि उमरो यार कुछ समझता, वो तेजी से वो तीर की तरह जंबील की तरफ बढ़ा और उसने जंबील उठा ली। अरे मेरी जंबील कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम? अरे अरे! उमरो यार बुखला कर इसकी तरफ बढ़ा, मगर ऐन उसी वक्त पुतला वहां से जंबील लेकर गायब हो गया। अरे ले गया मेरी जंबील! हाय हाय मेरी जंबील! पकड़ो, जाने ना पाए। हारिस, काजिम, जाबिर, कहाँ हो तुम? सब पकड़ो इस खबीस को, वो मेरी जंबील ले गया है। पुतले को गायब होकर देखकर उमरू नाच कर रह गया और अपनी हालत की परवाह किए बगैर तेजी से दरवाजे की तरफ लपका और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। इसकी आवाज़ सुनकर इसके खादम भागते हुए इसकी तरफ आए। जी साहब, क्या हुआ? अरे ये क्या साहिब आप? खादम उमरो यार को जांगी में देखकर घबरा गए और उन्होंने मुंह फेर कर हंसना शुरू कर दिया। अरे गीदड़ के बच्चों, वो मेरी जंबील ले गया है और तुम ध्यान निकाल रहे हो। पकड़ो इसे। अरे बदबख्तो, क्या हुआ है तुम्हें? मुंह फेर कर क्यों हंस रहे हो? उमरू ने गुस्से से इन्हें डांट कर कहा। उस वक्त चांद तारा बेगम इस तरफ आ गई। उमरू की इस हालत में देखकर इसकी हंसी भी निकल गई। अच्छा, तो तुमने अभी से ही कुश्ती की तैयारी करनी शुरू कर दी है? उमरू, मैं कहती हूँ अब भी अपने इरादे से बाज आ जाओ। अपनी हालत देखो, सारी हड्डियां नजर आ रही हैं। अगर सारज पहलवान के हाथ में आ गई तो टूट फूट कर रह जाएंगी। चांद तारा ने उमरू के दुबलेपन का मजाक उड़ाते हुए कहा और उमरू यार ने बुखला कर अपने बदन की तरफ देखा। दूसरे लम्हे वो पलटा और अपने कमरे की जानिब दौड़ पड़ा। इसे यूं भागता देखकर चांद तारा
خادم زور زور سے ہنسنے لگے۔ ارے تم کیوں ہنس رہے ہو؟ شرم کرو، جاؤ یہاں سے۔ خادموں کو ہنستا دیکھ کر چاند طارا نے انہیں بری طرح سے ڈپٹ کر کہا اور اس کا غصہ دیکھ کر خادم ہنسی دباتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ چند لمحوں بعد عمرو یار اپنا لباس پہنا ہوا باہر آ گیا۔ اس کے چہرے اس پر سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ارے بیگم غضب ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ میری زنبیل لے گیا، میں کیا کروں؟ عمرو نے باہر آتے ہی چاند طارا کو دیکھ کر نہایت پریشانی کے عالم میں کہا۔ زنبیل لے گیا؟ کون لے گیا تمہاری زنبیل؟ چاند طارا نے چونک کر پوچھا۔ وہ پتہ نہیں وہ کون تھا، میں اسے نہیں جانتا۔ میں اندر لباس اتار کر کشتی کی تیاریاں کر رہا تھا کہ وہاں اچانک روشنی چمکی اور ایک پتلا نمودار ہوا اور میری زنبیل اٹھا کر غائب ہو گیا۔ عمرو یار نے نہایت پریشانی کے عالم میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ او یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون تھا وہ انسانی پتلا اور تمہاری زنبیل کیوں لے گیا؟ چاند طارا نے اس کی بات سن کر پریشانی سے پوچھا۔ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ارغال دیو تھا عمرو، وہ ایک عرصے تو تمہاری زنبیل حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر کسی طرح بھی وہ تمہاری زنبیل اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جب تک تم خود اپنی زنبیل لباس سمیت اپنے جسم سے جدا نہ کرتے تب تک وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور اب جب کہ تم نے پہلوانی کے شوق میں اپنی زنبیل اور لباس اتارا تو ارغال دیو کا جادو پتلا تمہاری زنبیل لے اڑا۔ اب تم پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک تیز آواز آئی اور عمرو یار چاند طارا چونک پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک انسانی سایہ سا لہرا رہا تھا۔ سایہ کسی عورت کا معلوم ہوتا تھا، اس کے لمبے لمبے بال بھی تھے۔ تم کون ہو اور تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ عمرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سائے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اسی وقت دھم سے کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے دیکھا کہ اس کی بیوی چاند طارا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ غالباً اس پر اسرار سائے کے خوف سے بے ہوش ہوئی تھی۔ میں شہزادی کا ذلیباش ہوں، یہ بات مجھے نہیں معلوم ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ ارغال دیو نے تمہاری زنبیل میرے ہی لیے تو حاصل کی ہے، اس کے بغیر میں بھلا اس کے قابو میں کس طرح سے آ سکتی تھی؟ سائے نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ شہزادی کا ذلیباش؟ مگر تم ہو کون اور تم مجھے کیوں دکھائی نہیں دے رہی؟ کہاں ہو تم؟ مجھے صرف تمہارا حرکت کرتا ہوا سایہ نظر آ رہا ہے۔ عمرو نے پریشانی سے پیشانی کھچکھچاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد الجھا ہوا تھا۔ میں یہاں تمہارے سامنے ایک سائے کے روپ میں ہی موجود ہوں عمرو، میں اپنا جسم تو کہیں اور چھوڑ آئی ہوں، اگر میں جسم ساتھ لاتی تو جل کر راکھ ہو جاتی، کیونکہ میں اور نہیں مجھے کچھ نہیں بتانا چاہیے، میں اب تمہیں بتا بھی کیا سکتی ہوں۔ کاش ارغال دیو نے تمہاری زنبیل نہ حاصل کی ہوتی، مگر افسوس اب کیا ہو سکتا تھا، سائے نے بے حد مغموم لہجے میں کہا اور پھر وہاں سے سایہ دھندلانے لگا۔ ارے یہ سایہ کیوں غائب ہو رہا ہے؟ سنو میری بات سنو، شہزادی عمرو یار نے سائے کو آوازیں دینے لگا، مگر اتنی دیر میں سایہ روشنی میں تحلیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ یا الہی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ارغال دیو کون ہے؟ یہ شہزادی کا ذلیباش، اس کا سایہ، یہ سب کیا ہے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہائے میری زنبیل، میں زنبیل کے بغیر تو آدھا بھی نہیں ہوں، اب میں کیا کروں؟ کہاں سے تلاش کروں اپنی زنبیل؟ عمرو نے بے حد پریشان اور ململال لہجے میں کہا اور وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظریں بے ہوش چاند طارا پر پڑی تو وہ چیخ چیخ کر خادموں کو آوازیں دینے لگا۔ چند ہی لمحوں میں خادم بھاگتے ہوئے وہاں آ گئے۔ اپنی بیگم صاحبہ کو ہوش میں لاؤ، میں ابھی آتا ہوں، عمرو نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یوں ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، چند نیزہ بردار سپاہیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ عمرو تم اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، صبح تمہارا سارج پہلوان سے مقابلہ ہے، اور خلیفہ راشد کا حکم ہے کہ اگر تم عمرو کے مقابلے خوف سے باہر نکلیں یا کہیں بھاگنے کی کوشش کریں تو اس کا راستہ روک لیا جائے۔ ہمیں افسوس ہے تم کل سے پہلے اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، ایک سپاہی نے قدر نرم مگر خشک لہجے میں کہا، اور عمرو یہ نئی بات سن کر بے چوتاب کھا کر رہ گیا۔ وہ نہایت کسیلی نظروں سے ان سپاہیوں کو چند لمحے گھورتا رہا، پھر واپس پلٹا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ اسے یوں غصے میں جاتا دیکھ کر سپاہیوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے شاید عمرو کو سارج پہلوان کی طاقت کا خیال آ گیا اور وہ مقابلے کے خوف سے یہاں سے نکل بھاگنا چاہتا ہے، مگر ان بیچاروں کو کیا خبر تھی کہ عمرو پر زنبیل کے گم ہو جانے سے کیا بیت رہی تھی۔ سبز رنگ کا غبارہ فضا میں لہرایا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے سمٹتا ہوا ایک بہت بڑے محل میں داخل ہوتا چلا گیا۔ محل کے ایک نہایت خوبصورت اور بہت بڑے کمرے میں داخل ہو کر اس غبارے نے ایک نہایت بد شکل، ہیبت ناک اور گنجے سر والے خوفناک دیو کا روپ دھار لیا۔ دیو کا رنگ گہرا سبز تھا، اس کی آنکھیں بے حد بڑی بڑی اور خون آلودہ تھیں۔ اس نے زرد رنگ کا جانگیا اور گردن میں سیاہ رنگ کا کپڑا ڈال رکھا تھا، کانوں میں بالیاں اور گلے میں قیمتی ہار تھا۔ دیو چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے زور سے تالی بجائی، ایک جماکہ ہوا اور وہاں ایک انسانی پتلا نمودار ہوا۔ پتلے نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں دیو کو سلام کیا۔
کیا رہا، میرا کام ہوا یا نہیں؟ سبزیوں نے پتلے کی جانب دیکھتے ہوئے ایک نہایت گرجدار لہجے میں پوچھا۔ آپ کا کام ہو گیا ہے آقا، یہ لیجئے عمرو یار کی زنبیل۔ پتلے نے نہایت معتبانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا، ساتھ اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا۔ فوراً اس کے ہاتھ میں عمرو یار کی زنبیل آ گئی۔ زنبیل دیکھ کر سبزیوں کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھا۔ اس نے جھپٹ کر پتلے سے زنبیل چھین لی۔ ہا ہا ہا، اب دیکھتا ہوں شہزادی کا لباس میرے ہاتھوں سے کیسے بچ نکلتی ہے۔ ذاکی بابا کو بلاؤ، دیو نے مسرت بھرے انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پتلا سر ہلا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ سبزیوں غور سے عمرو یار کی زنبیل دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک لہرا رہی تھی، جیسے زنبیل کو دیکھ کر اسے دنیا بھر کا خزانہ مل گیا ہو۔ ابھی وہ زنبیل کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی وقت تیز گڑگڑاہٹ ہوئی اور سامنے والی دیوار یکلک دو حصوں میں پھٹتی چلی گئی۔ اس فضا میں سے ایک بے حد دبلا پتلا مگر بے حد بڑا دیو نظر آتا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں سام کی طرح بل کھاتی ہوئی ایک لکڑی تھی۔ اس کا سارا بدن سفید اور لمبے لمبے بالوں میں چھپا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی سفید بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ صرف اس کی دو چمکتی ہوئی آنکھیں یا موٹے موٹے سرخ ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نہایت آہستہ آہستہ چلتا ہوا دیوار سے نکل کر باہر آ گیا۔ ذاکی بابا، یہ دیکھو میں نے زنبیل حاصل کر لی ہے، اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ ارغال دیو نے اس بڑے دیو کو عمرو یار کی زنبیل دکھاتے ہوئے بے تبانہ لہجے میں پوچھا۔ عمرو یار کی زنبیل؟ خوب، اب تو تمہارا مسئلہ بہت آسان ہو گیا ہے ارغال دیو۔ ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ اس وقت شہزادی کا لباس کہاں ہے۔ بڑے دیو نے کہا اور آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی سر سے بلند کر کے ہولے ہولے ایک دائرے میں گھمانے لگا۔ ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ دوسرے لمحے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ ارغال دیو، جلدی کرو، شہزادی کا لباس اپنے محل میں سو رہی ہے، فوراً وہاں جا کر اسے زنبیل میں قید کر لو۔ اس کا سایہ بھی اس وقت وہاں موجود نہیں۔ جتنی دیر میں اس کا سایہ واپس آئے گا تم شہزادی کو زنبیل میں بند کر کے یہاں لے آؤ، جلدی کرو، بوڑھے دیو نے تیز لہجے میں کہا، اور غال دیو نے بھی جواب میں سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے اس نے زمین پر زور سے پاؤں مارا۔ جس جگہ سے زمین پھٹی تھی اسی لمحے ارغال دیو کا جسم سبز غبارے میں تبدیل ہو کر نہایت تیزی سے پھٹی ہوئی زمین میں سما گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین برابر ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد بڑا دیو چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے لکڑی کو زور سے جھٹکا دیا۔ یک لک لکڑی کے سرے پر سے ایک شعلہ سا بڑھ اور اس میں سے چند چنگاریاں سی نکل کر زمین پر گریں۔ دوسرے لمحے چنگاریاں تیزی سے پھیلتی چلی گئیں اور انہوں نے یک لک نہایت بھیانک شکل والے دیو کا روپ دھار لیا۔ ان دیو کا رنگ سرخی مائل تھا اور ان کے منہ اور ناک سے آگ کے بھبکے نکل رہے تھے۔ ان کے سروں پر آگ کا اعلیٰ و روشن نظر آ رہا تھا۔ ان دیووں کی تعداد 7 تھی اور ساتوں کے ساتھ دیو ایک ہی قد کاٹ اور ایک ہی شکل جیسی صورت کے مالک تھے۔ آگ دیو حاضر ہے ذاکی بابا، حکم فرمائیے، ان دیو نے ایک ساتھ سر جھکا کر نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ آگ دیو، تم سب فوراً اس محل کو اپنے محاصرے میں لے لو۔ ارغال دیو کے آنے کے بعد کم از کم 7 روز تک اس محل میں کسی جاندار کو داخل مت ہونے دینا۔ اپنے ساتھ تم جلا دیو کی بھی فوج لے جاؤ۔ خاص طور پر اس محل پر چند طلسماتی سائے حملہ آور ہوں گے، انہیں تم نے ہر ممکن طریقے سے روکنا ہے۔ بڑے دیو نے آگ دیو کی جانب دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ان دیو نے اس بات میں سر ہلا دیے اور ایک ساتھ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہوتے ہی بڑے دیو نے ایک بار پھر تالی بجائی، ایک جماکہ ہوا اور وہاں ایک دبلا پتلا کانا دیو نمودار ہوا۔ اس نے بھی جھک کر بڑے دیو کو سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کانے دیو، تمہارا آقا ارغال دیو ایک نہایت خطرناک شہزادی کو اغوا کر کے یہاں لا رہا ہے۔ وہ شہزادی خود اس محل سے بھاگنے کی کوشش کرے گی یا پھر اس کو چھڑانے کے لیے بہت سے خطرناک جن دیو آئیں گے۔ تم دیو محل کے ارد گرد کم از کم 1000 کوس تک دور جادوئی بجلیوں کا جال بچھا دو، تاکہ ہمارے دیو کے علاوہ کوئی اس طرف آنے کی کوشش کرے تو ایک لمحے میں جل کر ہلاک ہو جائے، اور کوئی سیاہ سے سیاہ بادلوں کو پکڑ کر محل کے گرد اس طرح پھیلا دو کہ محل ان میں چھپ جائے اور کوئی بھی اسے تلاش نہ کر سکے۔ بوڑھے دیو نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، اور کانے دیو نے سر ہلا کر نہایت خوفناک اور نوکیلے دان نکال دیے اور بوڑھے دیو کو سلام کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد بوڑھا دیو نہایت بے چینی کے عالم میں ارغال دیو کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد ایک زوردار کڑاکا ہوا، بجلی زور سے چمکی اور پھر اسی لمحے وہاں سبز ارغال دیو نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ فرط مسرت سے کھلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے، ہاتھوں، جسم پر جا بجا زخموں کے نشان نظر آ رہے تھے، جس میں سے سبز اور زرد رنگ کا خون رس رہا تھا، مگر ارغال دیو کو ان زخموں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے مضبوطی کے ساتھ عمرو یار کی زنبیل پکڑ رکھی تھی۔ ذاکی بابا، ذاکی بابا، میں شہزادی کو لے آیا ہوں، اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور ذاکی بابا چونک پڑا۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں، تمہارا کھلا ہوا چہرہ، زخموں سے بھرا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم نے ایک مارکے کے بعد شہزادی کو حاصل کر لیا ہے۔ لاؤ یہ زنبیل میرے حوالے کر دو، میں شہزادی کو طلسمی تابوت میں بند کر دوں، کہیں یہ زنبیل میں سے نکل ہی نہ بھاگے۔ بوڑھے دیو نے کہا، اور ارغال دیو نے سر ہلا کر جلدی سے زنبیل بوڑھے دیو کے حوالے کر دی، اور بوڑھا دیو زنبیل لے کر فوراً وہاں سے چلتا ہوا اور پھٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چلا گیا۔
اس کے جاتے ہی دیوار برابر ہوتی چلی گئی۔ واہ، اب آئے گا مزہ۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ شہزادی کس طرح میرے ساتھ شادی نہیں کرتی۔ صرف ایک مرتبہ میں اس کی ساری طاقتیں ختم کر دوں، پھر اسے اپنی کنیز نہ بنا لیا تو میرا نام ارغال دیو نہیں۔ ارغال دیو نے اپنی ہتھیلی دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، اور پھر وہ نہایت تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پریشانی کے مارے امرو یار کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ اس نے زنبیل کے چلے جانے کے بعد غم میں ساری رات آنکھوں میں کاٹی۔ اسے رہ رہ کر اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کیوں خواہ مخواہ اس موٹے پہلوان کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ نہ وہ سارج پہلوان کے ساتھ مذاق کرتا، نہ وہ لباس اتارتا، اور نہ زنبیل غائب ہوتی۔ اب وہ اپنی اس زنبیل کو کہاں تلاش کرے جس میں اس کی عمر بھر کی کمائی چھپی ہوئی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ کبھی ارغال دیو اور کبھی شہزادی کا سایہ، وہ سب کڑیاں ملانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یوں جو سوچتا جا رہا تھا تو اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے دن نکل آیا۔ صبح ہوتے ہی خادم نے آ کر امرو یار کو پیغام سنایا کہ دروغہ صاحب سپاہیوں کے ساتھ اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر امرو یار کا بگڑا ہوا چہرہ مزید بگڑ گیا۔ ان سے کہو آقا گھر نہیں ہے۔ امرو نے بڑے غصیلے انداز میں جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، مگر آقا وہ تو خادم نے کچھ کہنا چاہا۔ بکو مت، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ جاؤ جا کر کہہ دو کہ اس وقت وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ امرو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے گھر آ کر کہا، اور خادم سر ہلا کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ مگر چند لمحوں بعد وہ واپس لوٹا تو اس کا چہرہ پریشانی سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ آقا، وہ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر پھر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ امرو نے اسے گور کر کہا، پھر اس کے لہجے میں نرمی آ گئی اور خادم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ امرو یار چند لمحے یوں ہی پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر دروغہ اور چند سپاہی بڑے بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ امرو یار، تمہارا خادم تو کہہ رہا تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ اسے دیکھ کر دروغہ نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر امرو خاموش رہا تو پھر کہنے لگا، چلو، تمہیں خلیفہ راشد نے بلوایا ہے، تم ان کے شاہی مہمان ہو۔ شام کو تمہارا ان کے ایرانی مہمان خانے میں پہلوان سارج سے مقابلہ ہے۔ خلیفہ راشد نہیں چاہتے کہ تم اس مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ، وہ یہ مقابلہ ہر صورت میں کرانا چاہتے ہیں۔ سارج پہلوان نے ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے، تم شاید نہیں جانتے سارج پہلوان ان کا ہونے والا داماد ہے، اسی لیے خلیفہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ دروغہ نے کہا، اور امرو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ ہوں تو سارج خلیفہ راشد کا داماد ہے، اسی لیے وہ اس قدر قتل کرنے کے بعد بھی دندناتا پھرتا ہے۔ امرو نے ہونٹ بھیجتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر اس نے دروغہ کو چند لمحے ٹھہرنے کا کہا اور گھر میں چلا گیا۔ لباس وغیرہ تبدیل کر کے وہ دروغہ کے ساتھ ہو لیا۔ دروغہ امرو یار کو کوتوال شہر کے پاس لے گیا، جہاں کوتوال شہر اسے سیدھا شاہی محل میں لے گیا۔ امرو یار کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، وہاں اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ دوپہر کے وقت خلیفہ راشد نے امرو یار کو بلا بھیجا۔ سارج کا یہی ہے وہ امرو یار جس سے تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ خلیفہ راشد نے مسکرا کر کہا، اور حیرت سے امرو یار کی طرف دیکھ کر سارج پہلوان سے پوچھا، اور سارج پہلوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیرت ہے، یہ کروتی پسلی کا مالک ہے اور تم اس کا مقابلہ کرو گے؟ یہ تو تمہارے ایک ہاتھ کی مار ہے، اس سے مقابلے کا تمہیں خاک مزہ آئے گا، اور نہ ہی دیکھنے والے مقابلے میں لطف اندوز ہوں گے۔ خلیفہ راشد نے ناگواری سے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کی غلط فہمی ہے حضور، آپ جسے معمولی اور کمزور سا انسان سمجھ رہے ہیں، یہ ویسا نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ واقعی کلوتی پسلی کا مالک دکھائی دیتا ہے، مگر اس میں کس قدر طاقت ہے اس کا اندازہ میں نے اس کے ہاتھ اور گردن پکڑ کے ہی لگا لیا۔ یہ مجھ جیسے 10 پہلوانوں پر اکیلا ہی باری ہے۔ جو انسان جنوں دیوں کا مقابلہ کرتا ہو، اس کے سامنے مجھ جیسا پہلوان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سارج پہلوان نے امرو کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر خلیفہ راشد کے ساتھ امرو یار بھی چونک پڑا اور حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ یہ مخمی سا بوڑھا تم جیسے 10 پہلوانوں پر باری ہے اور یہ جنوں دیوں کا مقابلہ کرتا رہا ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ سارج پہلوان کی بات سن کے خلیفہ راشد نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ درست ہے خلیفہ راشد، اسی لیے تو میں نے اس کے ساتھ مقابلے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے اسے اسی وقت پہچان لیا تھا جب میرے ساتھ شرارت کی تھی۔ سارج پہلوان نے بدسو مسکراتے ہوئے کہا، اور خلیفہ راشد ششرت انداز میں امرو یار کا منہ تکنے لگا۔ ادھر آؤ امرو یار، میرے پاس یہاں آ کر بیٹھو۔ سارج پہلوان نے اپنے قریب پڑی ہوئی خالی مسند کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور امرو یار حیران انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کہاں ایران کا مشہور پہلوان اسے موت کے گھاٹ اتار اور سر عام کشتی لڑنے کے دعوے کر رہا تھا، اب وہی پہلوان اس کے سامنے یوں نرم لہجے میں باتیں کر رہا تھا جیسے اس سے خاصا مرعوب ہو۔ امرو چند لمحے سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا مسند کے قریب آیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ سارج پہلوان کے حکم سے امرو یار کو مشروب خاص پلایا گیا، جسے امرو یار نے جھجکتے پیا۔ اس کا خیال تھا کہ سارج پہلوان کی چال بھی ہو سکتی ہے، وہ اسے مشروب کے گلاس میں زہر یا کوئی نشہ آور دوا بھی دے سکتا تھا۔ امرو بڑے میدان میں زیادہ دیر تک اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے، مگر جب اس نے مشروب چکھا تو اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کا احساس نہ ہوا، تب وہ بھرجڑک اس مشروب کو پی گیا۔ اس نے غور سے سارج پہلوان کی جانب دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت لہرائی، پھر حیرت سے مسکراہٹ کا روپ ڈال لیا۔ امرو، تم یقیناً سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں یہاں صرف اس لیے بلوایا ہے کہ واقعی بڑے میدان میں جا کر تمہارے ساتھ مقابلہ کروں۔
مگر یہ کہہ کر سارج پہلوان خاموش ہو گیا۔ مگر ایسا نہیں ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے یہاں مقابلے کے لیے نہیں بلوایا بلکہ تم مجھ سے مدد چاہتے ہو۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ تم مجھے سے کیا مدد لینا چاہتے ہو۔ ہاں البتہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ تم جنوں یا دیوں کے کسی چکر میں الجھنا چاہتے ہو۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ عمرو نے اس کی جانب دیکھ کر بے معنی خیز انداز میں کہا، اور سارے پہلوان بری طرح سے اچھل پڑا اور حیرت زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ خلیفہ راشد کے چہرے پر بھی حیرت نظر آ رہی تھی۔ یہ تم بات کیسے جانتے ہو؟ سارج پہلوان نے شدید حیرت سے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی لیے کہ ایک جن کسی انسان سے تو مدد نہیں لے سکتا۔ ظاہر ایسے دیوں یا جنوں میں سے کسی سے خطرہ ہوگا جو عمرو یار کی مدد حاصل کرنے کے لیے پرستان سے یہاں آیا ہے۔ عمرو نے پہلے سے زیادہ پھرپور انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ اب تو سارج پہلوان کی حالت دیدنی تھی۔ وہ عمرو یار کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو عمرو یار؟ میرے دماغ سارج پہلوان کو تم جن کہہ رہے ہو؟ خلیفہ راشد نے عمرو سے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ ناگواری کا عنصر تھا۔ وہ اس لیے خلیفہ محترم کہ آپ کے سامنے آپ کا دماغ سارج پہلوان نہیں بلکہ پرستان کا ایک جن بیٹھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے آپ کے دماغ سارج پہلوان کا روپ دار رکھا ہے، عمرو یار نے خلیفہ راشد سے کہا، اور اس کی بات سن کر خلیفہ راشد اپنی مسند سے یوں اچھلے جیسے انہیں کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو، اور وہ اٹھ کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے ہوں اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی عمرو اور کبھی سارج پہلوان کی جانب دیکھنے لگے۔ یہ کیا بکواس ہے سارج؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خلیفہ راشد نے گھبراہٹ زدہ انداز میں کہا۔ یہ درست ہے خلیفہ راشد، میں واقعی آپ کا دماغ سارج پہلوان نہیں ہوں، میں پرستان کا جن جٹاب ہوں۔ آپ کا دماغ سارج تو کب کا میرے ہاتھوں ہلاک ہو کر دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ میں عمرو یار کی ہی تلاش میں پرستان سے یہاں آیا تھا کہ ایک میدان میں سارج پہلوان اور میرا آمنا سامنا ہو گیا۔ اسے جب میری حقیقت کا علم ہوا تو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا مگر وہ پاگل اندھا دھند مجھ پر بل پڑا، جس پر جواباً اس نے مجھ پر حملہ کیا اور وہ میرے ایک ہی وار سے ہلاک ہو گیا۔ اسے مارنے کا مجھے افسوس تو بہت ہوا، لیکن اس میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کچھ سوچ کر اس کا روپ دھار لیا تاکہ کوئی اور پاگل انسان میرے ہاتھوں ہلاک نہ ہو جائے، اور جب میں اس پہلوان کا روپ دھار کر آ رہا تھا عمرو مجھ سے شرارت کر بیٹھا۔ پہلے تو میں پریشان ہوا مگر میرے علم نے فوراً بتا دیا یہ وہی عمرو یار ہے جس کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ میں نے چونکہ سارج پہلوان کا روپ دھارا ہوا تھا اور اگر ارد گرد بہت سے لوگ موجود تھے، اسی لیے میں نے عمرو کے مقابلے کی دعوت دے بیٹھا۔ میرا خیال تھا کہ عمرو مجھے نہیں پہچانے گا، جب یہ یہاں آئے گا تو میں خود ہی اپنے بارے میں اسے بس سب کچھ بتا دوں گا، مگر عمرو تو واقعی میری توقع سے زیادہ چلاک اور ذہین انسان نکلا۔ اس نے نہ صرف مجھے پہچان بلکہ یہ بھی جان لیا کہ میں اس سے پرستان سے کوئی مدد حاصل کرنے آیا ہوں۔ مگر عمرو یار تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ سارج پہلوان نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر عمرو سے مخاطب ہوا، تم نے انسانوں کا روپ تو دار لیا ہے مگر پرستان کے جنوں کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، ستاروں کے نشان، جو سیاہ رنگ کے تیلوں کی شکل میں تمہارے دونوں کانوں کی لوؤں پر موجود ہے، اور تمہارے موجود رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے، ورنہ تم اپنی طاقت کے زور پر مجھے یہاں اٹھا کر بھی لے جا سکتے تھے۔ عمرو نے جواب دیا اور چٹاب جن مسکرا کر اپنے کانوں کی لوؤں کو پکڑ کر دیکھنے لگا۔ خلیفہ راشد جو نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی اختیار زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی کئی نیزہ اور تلوار بردار محافظ اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کو قتل کر دو، یہ انسان نہیں جن ہے، مار ڈالو انہیں ابھی۔ اور اسی وقت محافظوں کو دیکھ کر خلیفہ راشد نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ جنوں کا نام سن کر محافظوں کے رنگ زرد پڑ گئے، مگر اس کے باوجود وہ خلیفہ راشد کے حکم پر تلواریں سونت کر عمرو اور جٹاب جن کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں ان کے قریب آتے جٹاب جن نے اپنے دائیں ہاتھ کا پنجہ کھول کر پھیلا دیا۔ اس کی انگلیوں سے ہلکی سی روشنی کی لہریں نکل کر ان کے محافظوں پر پڑی، وہ سب اپنی جگہ پر یوں ساکت ہو گئے جیسے ان کے جسم پتھر کے بن گئے ہوں۔ یہ دیکھ کر خلیفہ راشد نے تو مزید اوسان خطا ہو گیا اور وہ خوف زدہ انداز میں نہایت تیزی سے کمرے سے نکل کر بھاگ گیا۔ آؤ عمرو، اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت اس طرف آ جائے ہم یہاں سے نکل جائیں، میں بلا وجہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ جٹاب جن نے عمرو یار سے کہا، اور عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور جٹاب دیو نے جلدی سے عمرو یار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ عمرو نے پتھر بنے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کی تم فکر مت، یہ ہمارے یہاں سے جاتے ہی اصلی حالت میں آ جائیں گے، جٹاب جن نے جواب دیا، اور عمرو اطمینان سے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے جٹاب جن نے عمرو کو زور سے جھٹکا دیا، عمرو یار گرتے گرتے بچا۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا جیسے وہ اندھا ہو گیا ہو۔ تو تم شہزادی کے منگیتر ہو اور تم شہزادی کے دشمن ارغال دیو کو میرے ہاتھوں ہلاک کرانا چاہتے ہو، مگر جٹاب جن تم خود اتنے طاقتور اور بڑے جن ہو کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ عمرو یار نے حیرت سے جٹاب جن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک پہاڑ کی بہت بڑی اور کشادہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جٹاب جن اپنی جادو کی طاقت سے خلیفہ کے محل سے عمرو کو یہاں لے آیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ارغال جیسے دیو کے پاس ہم جنوں سے بہت کم طاقت ہوتی ہے اور دیو جنوں سے ڈرتے ہیں، مگر ارغال دیو واقعی ایک نہایت خطرناک اور خوفناک طاقتیں رکھنے والا دیو ہے۔ اس نے جادوئی طاقتوں میں بھی اس قدر مہارت حاصل کر رکھی ہے کہ وہ بڑے بڑے جن کو بھی چند لمحوں میں جلا کر راکھ کر سکتا ہے،
اور وہ واحد دیو ہے جس سے الٹا پرستان کے جن بھی ڈرتے ہیں۔ پرستان کے ایک چھوٹے سے جناتی شہر کی شہزادی کا ازباش ہی تھی پرستان کے ایک چھوٹے سے جناتی شہر کی شہزادی کا ازباش ہی تھی جو اس دیو کا مقابلہ کرنے اور اسے جنوں پر حملہ کرنے سے روکے رکھی تھی۔ ارغال دیو چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح شہزادی کا لباش کو ہلاک کر دے یا پھر اس کی ساری طاقتیں بھی خود حاصل کر لے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن جائے گا اور دیو نگری کے ساتھ وہ جن نگری کا بھی شہنشاہ بن جائے گا۔ اس لیے وہ کبھی کبھی نہایت چلاکی سے کام لے کر شہزادی پر حملہ کرتا رہتا تھا، مگر شہزادی نے اپنی حفاظت کے لیے ایسے سائے خود پر مقرر کر رکھے تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ارغال دیو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ شہزادی بھی اس دیو کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دیو ان پر حکمرانی کرے اور وہ بھی اس دیو کی ہلاکت کی خواہاں تھی۔ دونوں میں سے کسی ایک کی موت اس طرح ممکن تھی، ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر قابو پا لے، اسے لے جا کر طلسمی تابوت میں 7 دنوں تک بند کر دے۔ اس طرح اس کی ساری طاقتیں ختم ہو سکتی تھیں، مگر ہزار کوششوں کے باوجود کوئی بھی ایک دوسرے کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ان دونوں کو کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس عمر و یار کی زنبیل ہو تو وہ دوسرے کو طلسمی تابوت میں قید کر سکتا ہے۔ ایک انسان سے زنبیل حاصل کر لینا کسی جن یا دیو کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ دونوں تم سے زنبیل حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آ پہنچے، مگر بہت جلد ان دونوں کو معلوم ہو گیا کہ تم سے زنبیل حاصل کرنا اس قدر آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ انہیں معلوم ہوا جب تک تم خود اپنی مرضی سے اپنی زنبیل اپنے لباس سمیت جسم سے الگ نہیں کرو گے، وہ کسی صورت میں اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ہلاک بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر تم مر جاتے تو تمہاری زنبیل ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی، جسے کوئی بھی دوبارہ تلاش نہ کر پاتا اور نہ ہی حاصل کر سکتا تھا۔ اس لیے شہزادی نے تمہارے ساتھ اپنا ایک پراسرار سایہ لگا دیا اور غالدیو نے ایک طلسمی پتلا بھیجا۔ ادھر میں یہاں پہنچ گیا کیونکہ وہ دونوں تم سے زنبیل حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں خود تمہاری منت سماجت کر کر یہاں آ گیا ہوں۔ میں نے تمہیں ساری باتیں سچ سچ بتا دی، کیا تم میری مدد کرو گے اور کچھ عرصے کے لیے اردار اپنی زنبیل دے سکتے ہو تاکہ شہزادی کا زیباش اس خطرناک دیو کو قید کر سکے جس کی وجہ سے جن نگری پر افتاد ٹوٹی ہوئی ہے؟ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں اس قدر انعام و کرام دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہاری دنیا میں 7 ایسی غاروں کے بارے میں جانتا ہوں جن میں سونے چاندی سے لے کر دنیا بھر کے نایاب ہیرے پڑے ہوئے ہیں۔ جٹاب جن کہتا چلا گیا، او تو تم اصل میں مجھ سے میری زنبیل لینے کے لیے آئے ہو، مگر مجھے افسوس ہے کہ وہ اب زنبیل میرے پاس نہیں۔ تمہاری غلطی کی وجہ سے میری زنبیل کو ارغالدیو کے پتلے لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ عمرو نے اس کی ساری بات سن کر جواب دیا اور عمرو کی بات سن کر جٹاب جن بری طرح سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیا کہا؟ ارغالدیو کا پتلا زنبیل لے گیا؟ اوہ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جٹاب جن نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پتلے سے زنبیل لے جانے اور شہزادی کا زباش کے پراسرار سائے کے بارے میں ساری بات بتا دی، جسے سن کر جٹاب جن سکتے میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پتھرا کر رہ گئی تھیں۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح سے داڑتا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ غار سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمرو یار نے اسے بہت آوازیں دی، مگر جٹاب جن نے جیسے اس کی آوازیں سنی ہی نہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غار سے نکل کر زور سے اچھلا اور نہایت تیزی سے آسمان کی طرف اڑتا چلا گیا۔ عمرو بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ کر غار سے باہر آ گیا، مگر اتنی دیر میں جٹاب جن آسمان کی بلندیوں میں پہنچ چکا تھا۔ اسے اڑتا دیکھ کر عمرو یار پریشانی کے عالم میں ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں عمرو بھائی؟ اچانک ایک باریک سی آواز سن کر عمرو یار بری طرح سے اچل پڑا۔ اس نے پلٹ کر نیچے دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی گئیں۔ اس کے قدموں کے پاس ایک بلش بھر کا عجیب سا بونا کھڑا تھا۔ اس بونے کی آنکھیں گول گول تھیں، لمبی سی ناک، نکیلی ٹھوڑی جس پر لمبی داڑھی، اس کے سر پر پھوندنے والی ٹوپی بھی تھی۔ وہ اپنی گول گول آنکھوں سے مسکراتے ہوئے عمرو کو تکے جا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ عمرو نے اس کی جانب دیکھ کر حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ میں اس غار کا بونا ہوں، میرا نام ہابو ہے۔ میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں، خاص طور پر میں نے تمہارے بہت سے کارنامے سن رکھے ہیں۔ تم نے کئی بار ہمارے بونوں ساتھیوں کی بھی مدد کی ہے۔ مجھے بہت اشتیاق تھا کہ میں تم جیسے انسان سے مل سکوں اور تمہارے کسی کام آ سکوں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ آج تم میری غار میں خود آ گئے ہو۔ تم بڑے پریشان نظر آ رہے تھے، اس لیے میں نے تم سے پوچھ لیا کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ بونے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کیا تم ارغالدیو سے میری زنبیل مجھے واپس لا کر دے سکتے ہو؟ عمرو نے اس سے جلدی سے پوچھا۔ زنبیل تو میں تمہیں لا کر نہیں دے سکتا، مگر میں تمہیں ارغالدیو کے محل میں ضرور پہنچا سکتا ہوں۔ ارغالدیو اور اس کے ایک خاص بڑے دیو کو اپنے دیو کے محل کے ارد گرد نہایت خوفناک حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں اور وہاں جانا کسی بھی طرح ممکن نہیں، مگر میں تمہیں زمین کے اندر ہی اندر لے جا کر دیو کے محل میں پہنچا سکتا ہوں۔ بونے نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، او اگر تم مجھے ارغالدیو کے محل میں پہنچا سکتے ہو تو اس سے بلا اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جلدی کرو اور مجھے ابھی اور اسی وقت دیو کے محل میں پہنچا دو۔ وہاں پہنچ کر میں ارغالدیو سے اپنی زنبیل خود حاصل کر لوں گا۔ عمرو نے اس کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا،
اچھی طرح سوچ لو عمرو یار، میں تمہیں دیو محل میں پہنچا تو سکتا ہوں مگر اس کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ اس دیو کا محل کا نام ہی دیو محل نہیں، وہ سچ مچ کا دیو محل ہے۔ وہاں کی ایک ایک اینٹ میں موت چھپی ہوئی ہے، یہاں سے بچ نکلنا مشکل نہیں ناممکن ہو سکتا ہے۔ بونے نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، میں موت سے نہیں گھبراتا بونے، تم نہیں جانتے وہ زنبیل میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کے بغیر میں بالکل ادھورا ہوں۔ کچھ بھی ہو مجھے اپنی زنبیل ضرور حاصل کرنی ہے۔ یہ تم سب باتیں رہنے دو اور مجھے جلدی سے ارغال دیو کے محل میں پہنچا دو۔ ارغال دیو اور اس کے دیو محل کو نیست و نابود کرنا میرا کام ہے، تم مجھے وہاں پہنچا دو، اس کے بدلے میں تم مجھ سے جو مانگو گے میں دوں گا۔ عمرو نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے کہا اور بونا اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ میں جانتا ہوں عمرو تم اپنی زنبیل کو حاصل کرنے کے لیے کیوں بےتاب ہو رہے ہو، اس میں تم نے دنیا بھر کی دولت کا ٹھیکہ رکھی ہے۔ بہرحال میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، ہاں تمہارے کہنے پر میں تمہیں دیو محل میں ضرور پہنچا دوں گا، آگے تمہاری قسمت۔ بونے نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تمہاری یہ بات سن کر کہ تمہیں انعام کا بالکل تو لالچ نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارا منہ چوم لوں مگر تم چوزے جتنے بونے ہو۔ اب میں کیا کروں، اگر میں نے تمہارا منہ چومنے کی کوشش کی تو تم سالم و سالم میرے منہ میں چلے جاؤ گے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ تمہاری اس نیکی کے بدلے میں تمہیں دعائیں ضرور دے سکتا ہوں کہ اللہ تمہیں تمہارے جتنے بونے بچے دے اور تمہاری ایک ساتھ 4 خوبصورت بونیوں سے شادی ہو جائے۔ عمرو نے کہا اور ہابو بونا ہنس پڑا۔ رہنے دو ایسی دعائیں، میں نے مزید 4 شادیاں کر کے اپنی بیوی سے اپنی ہڈیاں نہیں توڑوانی، وہ پہلے ہی بہت لڑاکا ہے۔ اگر تمہاری اس نے یہ دعا سن لی تو میرے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی پیٹ ڈالے گی، اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ جائے اور میں تمہیں دیو محل میں پہنچا دوں۔ ہابو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہابو بونے نے عمرو کو غار میں چلنے کا کہا۔ عمرو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ غار میں چلنے لگا اور آگے جا کر غار تنگ سے تنگ ہوتی چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر عمرو حیران رہ گیا کہ وہ یوں یوں آگے بڑھتا جا رہا تھا، اس کا جسم سکڑتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہابو بونے کی طرح ایک بونا بن گیا۔ وہ خاموشی سے ہابو بونے کے ساتھ چلتا رہا، کئی گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد ایک جگہ غار بند ہو گئی۔ ہابو بونے نے عمرو کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اس نے غار کی ایک دیوار پر زور سے ٹھوکر ماری، غار کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ لو عمرو اس سوراخ سے آگے بڑھتے جاؤ، تم ارغال دیو کے محل میں جا نکلو گے۔ دیو محل میں جا کر منہ سے کوئی لفظ نہ نکالنا بلکہ خاموش رہنا، ورنہ دیو محل سے تم زندہ نہیں نکل پاؤ گے۔ جب تک تم خاموش رہو گے دیو محل کی کوئی آفت تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، یہ تو تمہارے منہ سے کوئی لفظ نکلا یا کوئی آواز نکلی موت تمہیں ایک لمحے میں آ لے گی، سمجھے؟ بونے نے نہایت سرگوشانہ انداز میں عمرو یار کو ہدایت دی اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بونے سے ہاتھ ملا کر اس کے اشارے پر اس نے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ سوراخ میں خاصا اندھیرا تھا، عمرو دل ہی دل میں خدا پاک کا کلام پڑھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ کافی آگے جا کر اسے روشنی کی کرن دکھائی دی، اس کے قدم تیز ہو گئے، تیزی سے روشنی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یوں ہی وہ روشنی سے باہر آیا، اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کا قد تیزی سے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نہایت شاندار اور بہت بڑے محل کے کمرے میں کھڑا تھا۔ کمرہ کیا تھا، پورا ایک میدان معلوم ہو رہا تھا۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھا پھر کام کر رہ گیا، اس کے ارد گرد نہایت بھیانک شکلوں والے سیاہ رنگ کے دیو کھڑے تھے جن کی بڑی بڑی خوفناک مونچھیں تھیں اور انہوں نے بڑے بڑے کانٹوں والے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے۔ وہ تعداد میں 6 تھے، ان کی بڑی بڑی اور خوفناک نظریں عمرو پر جمی ہوئی تھیں۔ کون ہو تم آدمزاد اور اس دیو محل میں کیوں آئے ہو؟ ایک دیو نے نہایت خوفناک لہجے میں گرجتے ہوئے کہا۔ عمرو نے اس سے جواب دینے کے بجائے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک اسے ہابو بونے کی ہدایت یاد آ گئی۔ اس محل میں اس کی زندگی تب ہی ممکن ہے کہ وہ ہر خطرے اور بلا کے سامنے خاموش رہے۔ جب تک وہ منہ سے کوئی آواز نہ نکالے گا تب تک کوئی بلا اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ یہ سوچ کر عمرو نے جلدی سے منہ بند کر لیا۔ تم خاموش کیوں ہو، میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں یہ ڈنڈا مار کر تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ دیو نے کانٹوں والا ڈنڈا سر سے بلند کر کے اس انداز میں کہا جیسے اگر عمرو نے جواب نہ دیا تو وہ واقعی ڈنڈا اس کے سر پر دے مارے گا۔ عمرو اس پر بھی خاموش رہا، اس پر ان دیوں کو غصہ آ گیا۔ او نہیں، یہ اس طرح نہیں بولے گا، مار ڈالو اسے، آج ہم اس آدمزاد کا ہی گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹائیں گے، اس دیو نے بھیانک انداز میں کہا۔ اس نے پوری قوت سے کانٹوں والا ڈنڈا عمرو یار کے سر پر مار دیا۔ عمرو کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا مگر عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ڈنڈا ہوا کا بنا ہوا ہو۔ اسے ہوا کا جھونکا ہی محسوس ہوا تھا اور ڈنڈا اس کے جسم میں سے گزرتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے دیو خوفناک انداز میں گرجنے لگے اور عمرو پر ڈنڈا برسانے لگے، مگر عمرو کو وہ تمام ڈنڈے ہوا کے جھونکوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ پہلے اس پر خوف طاری تھا جو رفتہ رفتہ دور ہو گیا۔ دیو شکلیں بدل بدل کر عمرو کو ڈرانے لگا مگر اس پر عمرو نے منہ سے کوئی آواز نہ نکال لی۔ ٹھیک ہے آدمزاد، ہم ہار گئے، اب تو بولو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم جو کچھ کہو گے ہم تمہاری ہر بات مانیں گے۔ یہ لو، ہم اپنے ڈنڈے بھی پھینک دیتے ہیں، اس دیو نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ شاید اس طرح عمرو بول پڑے مگر عمرو نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اب تو دیو کا پارا چڑھنے لگا، انہوں نے ڈنڈے پھینکے اور زور زور سے ہاتھ گھمائے، ان کے ہاتھوں میں آگ کے گولے آ گئے۔ آدمزاد بولو ورنہ اس بار ہم تمہیں آگ میں جلا ڈالیں گے، تم اس جہنم کی آگ سے کسی بھی طرح نہیں بچ سکو گے۔ بولو، جواب دو، تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے یا نہیں؟
ایک دیو نے گرجتے ہوئے کہا، مگر عمرو اس پر بھی خاموش رہا۔ دیو نے متشل ہو کر گولے عمرو پر پھینک دیے۔ آگ کا ایک طوفان عمرو یار کی جانب بڑھا۔ عمرو نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے تپش کا احساس ضرور ہوا، مگر اس کی نے یوں ہی آنکھیں کھولی، وہاں آگ اور ان دووں کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ عین اسی وقت اس کے قدموں سے نیچے زمین پھٹی اور عمرو اس زمین میں آدھا دھنس گیا۔ خوف کے مارے اس کی کھگی بند گئی۔ آدمزاد، تم دیو محل میں تو آگے ہو، مگر یہاں سے زندہ واپس جانا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو ارغال دیو کو آواز دو، ورنہ بھیانک موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایک نہایت خوفناک اور چیختی ہوئی آواز نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت بجلیاں سی چمکی اور وہاں لمبے لمبے چھریوں والے جیسے تیز ناخن اور دانتوں والی بھیانک دیونیاں نمودار ہوئیں۔ ان کی سرخ سرخ زبانیں اور حلقوں سے باہر نکلی ہوئی بھیانک آنکھیں دیکھ کر عمرو یار کے مسموں سے دیونیوں کے حلق سے عجیب و مکروہ انداز میں ہنسی نکل رہی تھی، اور ان کی بھیانک ہنسی عمرو کے کانوں سے ہوتی ہوئی اس کے رگو پے میں سریت کر رہی تھی۔ سب دیونیاں کہکا لگاتے ہوئے عمرو یار کے قریب آ گئیں اور پھر ان سب دیونیوں نے ایک ساتھ اپنے لمبے لمبے ناخن عمرو یار کے جسم میں پیوست کر دیے۔ ایک لمحے کے لیے عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں گرم گرم آگ کی سلاخیں کھونپ دی گئی ہوں۔ اس کا دل چاہ رہا کہ وہ بری طرح سے چیخے کہ در و دیوار ہل جائیں، مگر اس کے باوجود عمرو نے خود پر قابو رکھا اور دانتوں پر ہاتھ جما کر ہونٹ اس قدر مضبوطی سے بھینج لیے کہ آواز اس کے منہ سے نہ نکل سکے۔ آگ کی تپش چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئی اور عمرو کو اس قدر سکون کا احساس ہوا جیسے ہوا کچھ ہی نہ ہو۔ ساتھ ہی وہ زمین سے اچھل کر باہر آ گیا۔ عمرو نے دیکھا وہاں نہ آگ تھی اور نہ ہی وہاں کوئی منحوس صورتوں والی دیونیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر عمرو کو قدر اطمینان ہوا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کے کلام پاک کا ورد کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ محل کے مختلف کمروں میں گھومتا رہا جہاں اس پر طرح طرح کی خوفناک بلاؤں نے حملے کیے کہ ایک بار عمرو کو یوں محسوس ہوا کہ اس بار وہ ان بلاؤں سے نہ بچ سکے گا، مگر اس کی خاموشی کی وجہ سے ہر بلا اس پر حملہ کرنے اور اسے نقصان پہنچانے میں ناکام رہی۔ یہاں تک کہ ایک کمرے میں عمرو یار کو اپنی زنبیل پڑی ہوئی مل گئی۔ عمرو اپنی زنبیل دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے زنبیل اٹھا لی اور اسے خوشی کے مارے چومنے لگا جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل کو اپنے کندھے سے لٹکایا کہ کہیں زنبیل اس سے پھر نہ چھین جائے۔ ابھی عمرو یار سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، اسی وقت تیز گڑگڑاہٹ ہوئی اور عمرو یار کے کمرے کی چھت کو تیزی سے نیچے آتا دیکھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار اپنا بچاؤ کرتا، چھت یک لخت اس کے سر سے کچھ فاصلے پر رکی اور اس کے چاروں کون ایک دھماکے سے پھٹے اور ان میں سے چاروں نہایت بھیانک دیو چھلانگے لگاتے ہوئے باہر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں خوفناک تلواریں اور نیزے تھیں۔ انہوں نے آتے ہی عمرو پر نہایت خوفناک انداز میں حملہ کر دیا۔ عمرو تیزی سے نیچے بیٹھ گیا، ورنہ ان دیوں کی تلواریں یا نیزے اس کے جسم سے کاٹ کر رکھ دیتی۔ عمرو نے اپنے بچاؤ کرتے ہوئے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور جم کر ان دیوں کا مقابلہ کرنے لگا۔ تلوار حیدری کے مقابلے میں بلا و دیو کب تک ٹھہر سکتے تھے؟ عمرو نے پل بھر میں ان کو کاٹ رکھ دیا۔ وہ ان دیوں کو ہلا کر کے اس کمرے سے باہر آ گیا۔ خون آلود تلواریں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ راستے میں کئی اور دیوں نے اس پر حملہ کیا، مگر عمرو یار نے تلوار حیدری سے ان سب کو ختم کر دیا۔ پھر جب کافی دیر تک عمرو یار پر کسی بلا یا کسی دیو نے حملہ نہ کیا تو عمرو نے تلوار دوبارہ زنبیل میں ڈال لی اور ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ کافی کشادہ اور قیمتی ساز و سامان سے مزین تھا۔ ایک طرف ایک بڑے پلنگ اور ایک سبز رنگ کا نہایت خوفناک شکل والا گنجا دیو سر پر ہاتھ باندھے نہایت اطمینان سے سو رہا تھا۔ عمرو چند لمحے اس دیو کو غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگا کہ یہی وہ ارغال دیو ہے جو اس کی زنبیل لے گیا تھا۔ عمرو آگے بڑھا اور نہایت آہستگی سے کمرے میں موجود قیمتی چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنے لگا، یہاں تک کہ سارا کمرہ خالی ہو گیا۔ تب عمرو آگے بڑھا اور سبز ارغال دیو کے قریب آ گیا اور اس طرح اس کے ہاتھ بڑھنے لگے جیسے اس کی گردن دبوچ لینے لگا ہو، مگر پھر کسی خیال کے تحت اس کے ہاتھ رک گئے۔ عین اسی وقت دیو کے پلنگ کے سرہانے کی طرف ایک خوبصورت لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا جس نے سرخ رنگ کا نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر سونے کا ہیرے جواہرات جڑا نہایت خوبصورت تاج تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سبز رنگ کی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے عمرو اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہی رہ گیا۔ عمرو، دیو کے گلے میں پڑا ہوا ہار کاٹ دو اور اس کے عین ماتھے پر زخم لگا دو، یہ دیو فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اگر یہ جاگ گیا تو تم اس کو کسی بھی طرح سے ہلاک نہیں کر سکو گے۔ خوبصورت چہرے والی لڑکی نے نہایت سرگوشانہ انداز میں عمرو سے کہا اور عمرو اس کی آواز سن کر مسکرا دیا۔ وہ یہ آواز پہلے بھی سن چکا تھا، وہ شہزادی کزلی باش تھی۔ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے زنبیل سے دودی خنجر نکالا اور نہایت آہستگی سے دیو کے قریب آ گیا۔ اس نے دیو کے گلے میں پڑا ہوا ہار پکڑا اور خنجر کی مدد سے اسے نہایت آسانی سے کاٹ دیا۔ اس وقت دیو کھسمکسایا، مگر عمرو نے جلدی سے خنجر اس کی پیشانی پر دے مارا۔ خنجر دودی دیو کی پیشانی میں یوں دھنستا چلا گیا جیسے اس کی پیشانی موم کی بنی ہوئی ہو۔ اسی وقت ارغال دیو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بری طرح سے حلق پھاڑ پھاڑ کر دھاڑا عمرو یار اچھل کئی فٹ دور جا گرا۔ اس کا سر ایک دیوار سے ساتھ ٹکرایا، اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی سے چمکی اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک آرام دہ مسہری پر پایا۔ اس کے ارد گرد نہایت خوبصورت پریاں پھر رہی تھیں۔ چند پریاں عمرو کو مور پنکھ سے ہوا جڑ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر عمرو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔
میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے پریوں کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ تم اس وقت پریشان میں ہو عمرو یار، تمہیں یہاں ہماری شہزادی قزلباش اور شہزادہ جاٹاب جن لائے ہیں۔ تم نے ان کی جان بچائی ہے، وہ تم سے بہت خوش ہیں اور انہوں نے تمہیں اپنا مہمان بنا لیا ہے اور ہمیں تمہاری خدمت پر معمور کر رکھا ہے۔ ہمارے لائق اگر کوئی حکم ہو تو بتاؤ، ایک پری نے جھک کر عمرو کو سلام کرتے ہوئے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، اور عمرو نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ عمرو یار کو ان پریوں نے خاص مشروب پیش کیا، جسے عمرو یار نے فوراً پی لیا۔ عمرو کو ان پریوں نے انواع اقسام کے کھانے پیش کیے جو عمرو نے زندگی بھر نہ کھائے ہوں گے، اور پھر کچھ دیر بعد شہزادی قزلباش اور جٹاب جن وہاں آ گئے اور انہوں نے عمرو یار کا بہت شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جس وقت ارغال دیو کو عمرو نے ہلاک کیا اس وقت محل کے سارے دیو پاگل ہو گئے تھے اور انہوں نے پاگل پن میں دیو محل کو مسمار کر رکھ دیا تھا۔ اگر جٹاب جن عمرو کو وہاں سے نہ نکال لاتا تو اس کا زندہ رہنا مشکل تھا۔ عمرو نے اپنی جان بچانے پر جٹاب جن کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ وہ کئی روز تک پریشان میں ان کا مہمان رہا۔ شہزادی قزلباش اور جٹاب جن نے عمرو کو نہ صرف اپنے پاکستان کی سیر کرائی بلکہ اسے اتنے قیمتی اور خوبصورت تحفے دیے جنہیں پا کر عمرو کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر ایک روز عمرو ان سے اجازت لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جٹاب جن کے حکم سے ایک جن نے عمرو کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور اسے لے کر فضا میں بلند ہو گیا۔ جٹاب جن اور شہزادی قزلباش نے ہاتھ ہلا کر عمرو کو الوداع کیا۔ عمرو بھی ہاتھ ہلا ہلا کر ان کی محبت کا جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ جن اسے لیے ہوئے بادلوں میں گم ہو گیا۔